السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MR نیوز اور میں ہوں راشدہ حفیظ اور میں ہوں قنداسم۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ میپکو نے جنوبی پنجاب میں آپریشن کرتے ہوئے رواں ماہ کے دوران 1802 صارفین کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ 23,13,000 یونٹس بجلی چوری کرنے پر 3 کروڑ 96 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر کے 441 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ یکم تا 23 دسمبر 2021 کے دوران ملتان سرکل میں 192 بجلی چوروں کو 43,45,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا اور 43 مقدمات کا اندراج ہوا۔ لاہور سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ٹاؤن شپ میں ایک گھر میں آگ لگنے سے 2 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ریسکیو اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا اور لاشیں ہسپتال منتقل کر دی۔ پولیس کے مطابق ٹاؤن شپ میں کالج روڈ پر گھر میں آگ لگنے سے جاں بحق ہونے والی خاتون میں ایک 70 سالہ اور دوسری 72 سالہ سگی بہنیں شامل ہیں۔ دونوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ 45% پاکستانیوں میں 2022 میں معاشی حالات مزید خراب ہونے کی پیش گوئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے عوام کی آراء پر مبنی نیا سروے جاری کیا گیا، جس کے مطابق 40% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ آئندہ سال پاکستان کی معیشت میں اور حالات میں بہتری کی امید ہے۔ سروے کے مطابق مستقبل میں معاشی پریشانیوں کا اظہار کرنے والے پاکستانیوں کی شرح عالمی اوسط سے 4% زیادہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کی زندگی ایک تحریک اور مشعل راہ ہے۔ قوم ان کی قومی جذبے اور طویل جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ بے نظیر بھٹو کے 14ویں یوم شہادت پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مثالی عالمی لیڈر تھی۔ انہوں نے پاکستان میں بڑی بہادری سے جمہوریت کے لیے تاریخی جدوجہد کی۔ بلاول بھٹو نے کہا، آج یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی و انتہا پسندی کا خاتمہ کریں گے، آئین و پارلیمان کی بالادستی اور معاشرتی مساوات کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں عسکری حکام اور سینئر وزیر شریک ہوں گے۔ اجلاس میں افغان صورتحال کے امور زیر غور آئیں گے، جبکہ کمیٹی کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس سے متعلق وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اجلاس میں ملک کی تاریخ کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔